وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن آله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے 2.5 پارے یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بقیہ قرآن عظیم کو صحیح تجوید سے تلاوت کرنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، آج سورہ بقرہ میں بہت سارے اہم پیغامات ہم نے تلاوت کیے ہیں۔ سورہ بقرہ یہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سارے وہ بیانات رکھے ہیں جو پورے قرآن میں موجود ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ پورے قرآن کا جو نچوڑ ہے وہ سورہ بقرہ میں موجود ہے، اور سورہ بقرہ کا پورا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ پورے قرآن کا لب لباب حاصل کلام۔ تو سورہ بقرہ، اس کی تلاوت بہت سارے فضائل کا سبب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کی فضیلتیں بھی وارد ہیں، لیکن میں آپ کو سورۃ البقرہ کی اہم پیغامات رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرے پارے کی ہم نے آج تلاوت شروع کی تھی۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہ دوسرا پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ قبلہ بدل دیا گیا تھا، اور وہ بھی نبی پاک کی رضا کی خاطر۔ پہلے سارے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس، مسجد اقصی جو آج فلسطین میں ہے، یروشلم میں، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی قبلہ وہی تھا۔ اس سے پہلے والے نبیوں کا قبلہ بھی وہی تھا۔ اسی طرف لوگ اپنی اپنی عبادتیں رخ کر کے کیا کرتے، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ 17 مہینے تک قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس۔ مسجد نبوی میں بھی 2 قبلے آج بھی ہیں، یعنی مسجد نبوی میں آج جو قبلہ ہے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں پہلے نماز ہوتی تھی۔ اور ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو سلمہ کا ایک محلہ تھا، وہاں پر ایک علاقے میں دوپہر کے وقت تشریف لے گئے اور ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ظہر کی نماز، فرض نماز کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرف منہ کر کے، اگر وہاں پر مدینے میں اگر آپ جائیں گے، بیت المقدس اس طرف ہے تو خانہ کعبہ اس طرف ہے، دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں، بالکل اپوزٹ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، دل میں خیال آیا، حضور کے دل میں خیال آیا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ کہاں حضور کے دل میں خیال آیا، کسی کا سے ذکر نہیں فرمایا، اور حضور نے دل میں یہ خیال کر کے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا۔ 1 بار 2 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے۔ کس سوچ سے، کس امید سے کہ قبلہ ہمارا بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہوتا۔ میاں ہماری اور آپ کی نماز اور ہے، ہمارے دل میں کسی اور چیز کا خیال آئے تو نماز خراب ہو، لیکن وہ رسول رحمت ہیں، ان کے دل میں خیال آئے تو مولا آیتیں بھیجتا ہے۔ رب تعالیٰ نے جبرائیل امین کو نماز کی حالت میں بھیجا آیت دے کر، اور وہی آیت آج ہم نے تلاوت کی ہے اپنی نماز میں۔ جبرائیل امین آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آیتیں سنانے لگے، حالت نماز میں وہی اتر رہی ہے۔ اور کیا پیغام تھا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی رضا ہوگی، جہاں آپ کی خواہش ہے، جہاں آپ کی مرضی ہے،
اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. پوری کائنات کس کی رضا چاہتی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. تم بھی چاہتے ہو، ہم بھی چاہتے، ساری دنیا چاہتی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضا محمد. لیکن خدا کس کی رضا چاہتا ہے؟ میرا حبیب راضی ہو. آیت تو اتر گئی، ہم آپ کو اس طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ کی مرضی ہے اے محبوب. لیکن اسی کے فوراً بعد دوسری آیت آئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. دیر کس بات کی اے محبوب؟ اسی نماز میں اپنا چہرہ اب خانہ کعبہ کی طرف کر لیں. اسی نماز میں، یہ نہیں کہ ابھی ظہر ہو جانے دو عصر کے بعد. نہیں، رسول کی رضا ہے، 2 رکعت ہو چکی، ابھی آپ چہرہ پھیر لیں. حضور کی رضا میں کسی بات کی تاخیر مولا نہیں فرماتا. مولا نہیں فرماتا. حضور 2 رکعت پڑھا چکے تھے، اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوم گئے اور اپنا چہرہ گھما کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا. خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے. میرے عزیزوں، پیچھے صحابہ بھی کھڑے تھے جو جماعت چل رہی تھی. امام اگر گھوم جائے تو مقتدیوں کا چہرہ اور اس کا چہرہ آمنے سامنے ہو جائے گا. اگر آج امام گھوم جائے تو آپ پکڑ کے پھر اس کو سیدھا کر دیں، میاں ادھر کیوں گھوم رہے ہو؟ اور اگر گھوم گئے تو ہماری نماز خراب ہوئی. لیکن وہ رسول اللہ کے اطاعت شعار صحابہ تھے، سمجھتے تھے شریعت اسی کا نام ہے جس طرف چہرہ رسول ہو جائے. ہمیں یہ نہیں پوچھنا ہے کہ ادھر کیوں گھومے یا رسول اللہ، ادھر کیوں گھومے، بلکہ بات یہ ہے وہ جس طرف گھومے وہی شریعت ہے، وہی دین ہے. اس کو اقبال نے کیا سچ کہا تھا، بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہم اوس. اپنے آپ کو رسول کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے، یہی دین ہے. اب صحابہ نے کیا کیا، حضور کو جب گھومتا ہوا دیکھا تو صحابہ اکرام چل کر کے حضور کے پیچھے آ گئے. اور ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے آگے کی طرف چلے گئے اور صحابہ گھوم کر کے حضور کے پیچھے صفیں لگا لیے. جیسے ادھر صفیں تھی اب ادھر صفیں ہو گئی. بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی. ایک ظہر کی نماز. وہ آج بھی مسجد موجود ہے مدینے میں جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جہاں پر یہ قبلہ بدلنے کا حکم نازل ہوا تھا، جہاں یہ آیتیں اتری تھی، وہاں آج مسجد بنائی گئی ہے. اس کا نام مسجد قبلتین ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد. 2 قبلوں والی مسجد. اور صرف یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے، رسول پاک کی خصوصیت ہے کہ آپ کے لقب میں ایک نام آتا ہے امام القبلتین. امام القبلتین مطلب دونوں قبلوں کے امام ہیں میرے آقا. پہلے کے انبیاء جتنے بھی آئے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، وہ ایک قبلے کی امامت تو کرتے رہے، لیکن میرے آقا بیت المقدس کے قبلے کی بھی امامت فرمائے اور خانہ کعبہ کے قبلے کی بھی امامت فرمائے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام القبلتین کہلائے. نماز تو ہو گئی. یہاں پر بہت سارے پیغامات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض اس کے بعد ہوا افواہ اڑانا شروع کر دیے مدینے میں کہ یہ کیسی بات ہو گئی کہ پرانا قبلہ ان لوگوں نے بدل لیا، پرانی چیز بدلی. یہودی تھے مدینے میں، عیسائی تھے، وہ سب جانتے تھے کہ قبلہ بیت المقدس ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ان کے متعلق سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ. سفہا ان کو کہا گیا ہے اے رسول ان قریب بیوقوف لوگ یہ کہنے لگ جائیں گے، بیوقوف لوگ، کہ رسول نے قبلہ کیسے بدل لیا، کیا شریعت ان کے گھر کی ہے؟ رسول تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کے لیے احکام اترے. اور اللہ نے فرمایا وما انت بتابع قبلتهم. اے محبوب آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، آپ تھوڑی نا مقتدی ہیں ان کے، آپ امام ہیں. جس طرف آپ گھومیں گے سب کا قبلہ وہی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افضلیت اور فضیلت یہاں پر بیان کی گئی پہلے صفحے میں. اور پھر اب دیکھیں صحابہ کی اطاعت شعاری کیا تھی. اللہ اکبر. انہوں نے یہ پوچھا بھی نہیں نماز میں کہ ادھر سے حضور ادھر کیوں ہوئے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا اے مسلمانوں مبارک ہو، اب اللہ تعالیٰ نے ہماری پسند کا قبلہ خانہ کعبہ کر دیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اب قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. حضور نے یہ پیغام دیا، بشارت دی. اب سنیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کتنا
فوری عمل کرنے والے، جس کو کہتے ہیں کوئک طریقے سے فوراً حضور کا فرمان آئے ادھر عمل کیا، وہ یہ سوچتے بھی نہیں تھے۔ شراب بھی جب حرام ہوئی تھی، جس کے ہاتھ میں پیالے تھے وہیں سے چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ کوئی اگر ہونٹوں تک لگایا تھا اور فرمان رسول سنائی دے دیا کہ آج سے شراب حرام ہے، وہیں سے انہوں نے پھینک دیا، 50 سال پرانی شراب پھینک دیا۔ مدینے کی پوری نالیاں جو ہے گٹر شراب سے بھر گئی تھی، سب نے توڑ دیے تھے۔ وہ فرمان رسول پر اتنی تیزی سے عمل کرتے تھے کہ چوں چرا نہیں، کیوں اور کیا وجہ بھی نہیں پوچھتے۔ اب میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اور تعجب کی ہے، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے حضور کو گھومتے ہوئے تو دیکھا تھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھے۔ اب ان کی ظہر تو ہو گئی، واپس جا رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف، بیچ راستے میں کچھ صحابہ اور بھی کہیں جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے، تو حضور کے پیچھے پڑے ہوئے جو صحابہ تھے وہ گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک جماعت یہاں نماز پڑھ رہی ہے اور ان کا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے، ان کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کے پیچھے یہ نماز پڑھ کر کیا ہے۔ تو گزرتے گزرتے نماز کی حالت میں وہ جو صحابہ تھے، پیچھے سے ایک صحابی نے پکار کر کہا، اے مسلمانوں، اللہ کے رسول کی مرضی کے لیے اللہ نے قبلہ بدل دیا، اب بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ قبلہ ہے۔ پیچھے سے آواز دے رہے ایک صحابی اور سارے صحابہ گھوم کر خانہ کعبہ کی طرف ہو گئے۔ کیوں؟ ان کے کانوں میں بات یہ پڑی کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ آج میں آپ کو بتاؤں، امام اگر نماز پڑھا رہا ہے، مسئلہ سن لیجیے آپ، اگر نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نماز میں نہیں ہیں، باہر کھڑے تھے، کچھ غلطی نظر بھی آ گئی امام کی اور آپ نے پیچھے سے لقمہ دیا کھڑے ہو کر، اور امام نے لقمہ لے لیا تو پوروں کی نماز گئی، کیونکہ خارج نماز اگر کوئی ہے، نماز میں نہیں تھا، باہر کھڑا ہوا تھا اور کھڑے ہو کر کے اس نے لقمہ دے دیا، اس کا لقمہ اگر امام نے لے لیا تو امام کی بھی نماز گئی اور سب کی بھی نماز گئی۔ ہاں، نماز کے اندر جو موجود ہے وہ اگر لقمہ دیتا ہے تو امام اگر اس کا لقمہ لیا تو نماز صحیح ہے، درست ہے۔ خارج نماز اگر کوئی کہہ رہا ہے، یعنی جیسے میں کھڑا تھا اور سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا لیکن ہم بیٹھ گئے، یاد نہیں تھا، بیٹھ رہے تھے، لیکن باہر کھڑا ہوا کوئی آدمی برابر واچ کر رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا، اس نے چلا کر کہا اللہ اکبر، وہ نماز میں نہیں تھا، امام کو یاد آیا اور کھڑا ہو گیا دوسرے کی تکبیر سن کر، تو یہ باہر والے کی تکبیر کا لقمہ لے کر اگر امام کھڑا ہوا تو اس کی نماز باطل، ختم ہو گئی، اور جو پیچھے تھے بیچارے ان کی بھی نماز گئی، امام کی گئی تو سب مقتدیوں کی گئی۔ یہ مسئلہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے، لیکن مدینے میں وہ صحابہ جو خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، لیکن پیچھے سے کھڑے ہو کر کے ایک صحابی نے جو نماز میں نہیں تھے، انہوں نے پکار کر کہا، اے مسلمانوں، قبلہ بدل گیا ہے، بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہے۔ نماز کی حالت میں غیر نمازی جو خارج نماز، اس کا لقمہ یہ صحابہ نے لیا اور نماز کی حالت میں پھر گئے، لیکن کسی کی نماز خراب نہیں ہوئی، کسی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابہ فرمان رسول پر عمل کر رہے تھے۔ جب رسول پاک کی اطاعت میں ہے تو وہ عبادت میں ہے۔ یہاں تک کہ ایک آیت ہے 9ویں پارے میں، آپ جب تلاوت ہوگی تو بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی کا نام لے کر پکار رہے تھے، فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ وہ نماز میں تھے، وہ نماز میں تھے۔ حضور نے 2 مرتبہ پکارا تو وہ نماز اپنی کمپلیٹ کر کے پھر آئے حضور کے پاس۔ مسئلہ سنیے آپ، جب وہ آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں نے تمہیں پکارا، آواز دی، تم کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا، تمہیں اللہ کا فرمان یاد نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، نماز کی حالت میں بھی، یعنی نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت بھی اگر آپ بلائیں تب بھی؟ تو سنو مسئلہ، حضور نے فرمایا، ہاں، اگر نماز کی حالت میں 1 رکعت ہوئی تھی، حضور نے بلایا، تم وہیں چھوڑ کر کے آ گئے نماز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے تمہیں کام کے لیے بازار بھیجا، سامان لائے،
کسی کو پہنچانے کے لیے کہا، پہنچایا، راستے میں لوگوں سے بات چیت کیا، ملاقات کیا، گھر گئے، واپس آئے، فرمایا گیا جہاں ایک رکعت چھوٹی تھی اس کے آگے سے کنٹینیو کرے، اس لیے کہ ابھی بھی وہ نماز میں ہی ہے، ابھی بھی وہ عبادت میں ہے۔ کیوں؟ اس کی نماز باطل نہیں ہوئی، جتنی دیر وہ باہر گیا تھا وہ اپنی مرضی سے نہیں، وہ مرضی رسول سے گیا تھا۔ پتہ یہ چلا، اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی کی بات یاد آتی ہے، ان کے عشق کا جواب سنو۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ فروع کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک اصل ہے، ایک فرع، ایک اصل ہے، ایک فرع ہے۔ اصل جیسے عشاء کی 4 رکعت فرض نماز، یہ کیا ہے؟ اصل ہے۔ اس کے علاوہ جو وتر کو چھوڑ دیں، نفل جو چیزیں، ان کو فرع کہیں گے۔ ایک اصل ہے، ایک فرع ہے۔ باپ اصل ہے، بیٹا فرع ہے۔ ماں اصل ہے، بیٹا فرع ہے۔ اصل اور فرع، فرع کی جمع فروع۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جتنے فرض ہیں، جتنے بھی فرض ہیں، جان بچانا بھی فرض ہے، نماز پڑھنا بھی فرض، 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض۔ یہ سارے فرض جب حضور کی بارگاہ کی بات آ جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ پہلی چیز حضور کی اطاعت، بعد میں سارے فرائض۔ اور یہ صدیق اکبر نے بھی ثابت کر کے دکھایا، حیدر کرار نے بھی ثابت کر دکھایا۔ آپ کو پتا ہے جب غار میں حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ کاٹ رہا تھا اور حضور ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے پیر ہٹایا؟ واقعہ تفصیل سے آپ کو معلوم ہوگا، نہیں ہٹایا۔ زہر چڑھ گیا، اور وہ خطرناک سانپ کا زہر جان جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی جان وار دی۔ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن محبوب کی نیند میں خلل نہ آئے، انہوں نے جان وار دی۔ اور ایک واقعہ وہ بھی ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا، ان کی عصر کی نماز نہیں ہوئی تھی اور حضور ان کے بھی زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے، سورج ڈوب گیا۔ کیا حضرت علی کو نماز کی فکر نہیں تھی؟ عصر کی نماز، وہ بھی 5 نمازوں میں افضل نماز، اس کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا، بیچ والی نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ حیدر کرار عصر کی نماز جا رہی ہے، چھوڑ دیا، کیوں؟ یہ بھی فرض ہے۔ اور صدیق اکبر نے جان چھوڑ دی، وہ بھی فرض ہے۔ جان بچانا بھی فرض ہے، جان بچانا بھی فرض ہے، نماز پڑھنا بھی فرض ہے۔ لیکن یہ دونوں خلفائے راشدین میں سے صحابہ، اجلہ صحابہ ہیں، انہوں نے یہ فرض چھوڑ دیے، کیوں؟ صرف اطاعت رسول پر، رسول کی اطاعت پر۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بلکہ جان، صدیق غار میں بلکہ جان ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز، نہ حضرت ابوبکر کی جان گئی نہ حضرت علی کی نماز گئی۔ گئی کیا؟ ان کے لیے سورج پلٹایا اور ان کے لیے لعاب پاک لگا کر جان واپس کر دی۔ صدیق اکبر کی جان بھی بچی، حیدر کرار کی نماز بھی بچی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ صحابہ نے یہ ثابت کر دکھایا ہے۔ پہلی شرط ہے نبی پاک کی اطاعت۔ تو قبلہ بدلنے میں یہ حکمت تھی کہ کتنے حضور کی پیروی میں رہیں گے اور کتنے چوں چرا کریں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی سورہ میں، سورہ بقرہ میں کئی احکامات آئے۔ دوسرے ہی پارے کی شروعات تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ کتنی آیات کی میں تفسیر عرض کروں، بہت طویل ہو جائے گی بات۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے اس کو کیا کہتے ہیں آپ بتائیں؟ کوئی ورڈ ہے؟ شہید ہے۔ اس کو مجھے آج تھوڑا سا کلیریفیکیشن کرنا ہے آپ کے سامنے۔ کچھ آج کے پاکھنڈیوں کو پیٹ میں یہ بھی درد ہونے لگا کہ یہ شہید شہید کہہ کر کے 70 حوروں کی لالچ دے کر کے لوگوں کو مرواتے۔
اور کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں 70 حوریں چاہیے 72 حوریں چاہیے، یہ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں شہید ہونے پر یقیناً اجر ہے اور وعدہ ہے اللہ کا، 70 کیا وہ چاہے 700 حوریں عطا فرمائے۔ ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اسلام میں اس کی اتنی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور یہ مرتے ہیں تو حوریں حاصل کرنے کے لیے مرتے ہیں، حوریں حاصل کرنے کے لیے مرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے حوریں حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو شہید ہوتا ہے اسی کو حوریں ملتی، اور جو حوروں کے لیے مرتا ہے اس کو شہادت نہیں کہتے، شہادت نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے جو شہید ہوا اسے حوریں مل جاتی ہیں الگ بات ہے، لیکن حوروں کے لیے جو مرتا ہے وہ لنگور ہے۔ ہاں جو صرف اور صرف لڑکیوں کے لیے مر گیا ہو، مجازی عشق کے لیے مر گیا ہو، وہ نہیں ہے، شہید کا درجہ الگ ہے۔ اب ایک میں آپ کو بات بتا دوں، ان کو یقین بھی نہیں ہوتا اور کئی طرح کے اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ یہ حوروں کا بیان کہاں سے آ گیا آپ کے اندر، حالانکہ کل بھی میں نے بتایا تھا نہ چھیڑو داستاں ورنہ ادھر ادھر کی بات نکل جائے گی، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اپسراؤں کا ذکر کہاں آیا ہے میں آپ کو بتاؤں، بہت ساری اپسرائیں مہابھارت میں ہیں، گیتا میں ہیں، رامائن میں ہیں، اپسرائیں ملیں گی۔ اپسرا ہم نے پوچھا یہ کیا ہے، حور کے بدل میں وہاں اپسرا ہے۔ بہرحال کسی کو تکلیف ہے حوروں کے سلسلے میں اور شہید کے معاملے میں، آپ کو تکلیف ہے مت لو حور، جن کو مل رہی ہے ان کو لینے دو، بات سمپل سی ہے۔ ایک صاحب ہم سے پوچھ رہے تھے ہمارے شہر میں کرناٹک میں کہ 72 لے کر کے کیا کریں گے، آپ کو اتنی ساری حوریں دینے کی لالچ کیوں دی گئی؟ میں نے کہا یہ بھی کم ہے، جنتی مرد کی طاقت 100 مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جنتی مرد کی طاقت کو اپنی طاقت پر قیاس مت کرو، اللہ کریم جسے جنت عطا کرتا ہے اس کی طاقت دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور اگر اللہ کریم اپنے رحمت سے اسے حوریں عطا فرماتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اور یہ شہیدوں کے لیے وعدہ ہے، شہیدوں کے لیے وعدہ ہے۔ میرے عزیزو، اس طرح کی بہت ساری باتیں آج پھیلائی جا رہی ہیں اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شہادت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جنت میں جانے کے بعد حوریں ملنے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جبکہ یہ ہمارے دین کے حصوں میں سے ہے۔ یہی بات اگر کوئی دوسرے دھرم کے متعلق کہے تو وہ آتنکوادی ہے، وہ بھڑکاؤ ہے، ہاں وہ پرووک کرتا ہے۔ باقی ہمارے دین پر جتنے اعتراضات کرنے ہیں کرتے رہے، وہ بھی ٹی وی میں بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرتے ہوئے علل اعلان بنیاد اسلام شاعر اسلام پر حملے ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال کسی کے آتنکوادی کہنے یا ٹیررسٹ کہنے یا کسی کے سچا کہنے کی ہمیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، ہمارا ضمیر پاک ہے، ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کے لیے مریں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی ایک آیت اور میں آپ کو بتاؤں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ فرماتا ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، 2 پہاڑیاں ہیں یہ مکہ میں، اور اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پہاڑی نشانی کیوں بن گئی؟ اچھا نشانی ہے تو کیا ہوا؟ نشانی کیا ہے؟ قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اللہ اسے دل کا تقوی عطا کرتا ہے، اور بڑا اجر ہے اس کے لیے جو نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ نشانیاں توجہ چاہتا ہوں میں، پہاڑی ہے، پتھر کی ہیں، نشانی بن گئی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی ماں سیدہ ہاجرہ یہ 2 پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑ لگائی تھی، کس کے لیے؟ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے۔ واقعہ معلوم ہے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام 6 ماہ کے تھے، چھوٹے تھے، خانہ کعبہ کے قریب صحن میں ان کو لٹایا، اور پیاس کی شدت تھی تو پانی تلاش کرنے کے لیے ماں ہاجرہ کبھی صفا پہاڑی پر جاتی اور کبھی وہاں سے دوڑتی ہوئی مروہ پہ جاتی، تقریباً دونوں کے بیچ میں ½ کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا،
اور پھر وہاں اوپر چڑھ کر کے دیکھتی کہیں پانی دکھ رہا ہے، پھر وہاں نہیں دکھتا تو ادھر آتی، ادھر نہیں دکھتا تو ادھر جاتی. 7 چکر انہوں نے لگائے، صفا مروہ کے 7 چکر لگائے. جب وہ مروہ پر پہنچی 7ویں مرتبہ تھک گئی تھی، وہاں سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی تو ان کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی نکل رہا تھا، جس کو زمزم کہا گیا. آج پوری دنیا پیتی. وہ بھی حضرت ہاجرہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے. وہ دوڑتی ہوئی آئی اور پانی کو بند باندھ کر کے روک دیا. مٹی گارے اور تھوڑا سے پتھر لگا کر، ان کی زبان عبرانی تھی، ہیبرو زبان. اس میں زم زم کا مطلب ہے ٹھہر جا ٹھہر جا. پانی اتنی تیزی سے بہ رہا تھا کہ پورا فلو اس کا پورے مکہ میں بہ جاتا. بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر ہاجرہ، سیدہ ہاجرہ نہ کہتی زم زم تو یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا. اور آج بھی پھیلا ہوا ہے، کروڑوں لیٹر پانی وہاں سے نکلتا ہے اور ہر حاجی پیتا بھی ہے، لے کر کے جاتا بھی ہے. لیکن اس کنویں میں آج تک کمی کبھی نہیں ہوئی. کنواں ہی ہے، سمندر نہیں، کنواں ہے. اور اس میں لیبارٹری میں آج چیک کروا کر کے نتیجے بھی حاصل کیے گئے ہیں کہ فلی غذا جو مرد کے لیے، ایک انسان کے لیے چاہیے، وہ سارے وٹامن صرف پانی زمزم میں موجود ہے. غذائیت بھی ہے. غذا کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پیٹ بھر جائے، مزید کسی چیز کی ضرورت نہ پیش آئے. وہ ساری غذائیت سے بھرپور وٹامنز اس کے اندر موجود ہیں زمزم کے اندر. بہرحال بات الگ نہ جائے، سیدہ ہاجرہ کے دوڑ لگانے سے یہ دونوں پہاڑیاں کیا بن گئیں؟ نشانیاں، اللہ کی نشانیاں. اور حکم کیا؟ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا چاہیے. اب سوچو میرے عزیزو، اللہ کے نبی نہیں دوڑ لگائے، اللہ کے نبی کی ماں. عورت تو نبی نہیں ہے، عورت نبی نہیں ولی ہو سکتی ہے. وہ ایک نبی کی بیوی تھی اور ایک نبی کی ماں تھی، اتنی بات تو ہے. سیدہ ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے. لیکن وہ نبی ہیں کیا؟ نبی نہیں. تو ایک ولیہ زوجہ نبی، ام نبی دوڑ لگائے تو وہ پہاڑیاں نشانی بن سکتی ہیں. تو جس جگہ میرے آقا نے خود قدم رکھا وہ کتنی بڑی نشانی ہے. جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم سے ریلیٹڈ کوئی چیز مل جائے، حضور کا منہ مبارک کیا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں ہو سکتا؟ ہم تعظیم کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہ بریلویوں کا بنایا ہوا ہے. میرے عزیزو، قرآن کہتا ہے اللہ کی نشانیاں، پہاڑی پتھر نشانیاں بن سکتی ہیں، وہ بھی ایک ولیہ کے دوڑنے کی وجہ سے. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، اللہ نے نشانی بنا کر رکھ دیا. قیامت تک آنے والے حاجی اب دوڑتے رہیں گے. میاں آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ ابھی آپ عمرہ بھی کریں گے تب بھی دوڑیں گے، حج کریں گے تب بھی دوڑیں گے. صحیح میں دوڑنا ہی. وہ نبی کی ماں سیدہ ہاجرہ، وہ تو پانی کے لیے دوڑ رہی تھی. تم تو پانی پی پی کے دوڑتے ہو. زمزم قریب میں رکھا رہتا ہے، ہر دوڑ پہ گلاس اٹھاؤ اور پیو اور پھر دوڑو. اب دوڑنے کی حکمت تو سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ اب تمہیں حکمت سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ اب تم پانی کے لیے نہیں دوڑ رہے ہو. یہی تمہیں میں بتانا چاہتا ہوں. اب جو بھی حاجی یا معتمر دوڑ رہا ہے وہ پانی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی ایک ولیہ کی سنت ادا کرنے کی ہے. ہمارے بزرگوں کے طریقوں کو زندہ رکھنا، یہی ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے. اور اگر کوئی بزرگوں کی نشانیاں چن چن کر کے مٹانا چاہتا ہے تو میرے عزیزو یہ خائب و خاسر ہونے والا بندہ ہے. جس طرح کہ آج سعودی حکومت نے وہاں سے نشانیاں مٹا ڈالی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق بہت ساری چیزیں انہوں نے ختم کر دی، اور یہودیوں سے ریلیٹڈ چیزیں اب وہ ہیریٹیج بن گئی، تاریخی بن گئی. اب آپ وہ اس کو ٹورسٹ پلیس بنا رہے ہیں سعودی کو. تو مدائن صالح اولا جو پرانے انبیاء اکرام کے شہر تھے، اس کو بنا کر کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آؤ، لیکن وہ بھی اس لیے کہ ویزے کے پیسے آئیں گے. باقی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار چیزیں مدینے میں بہت ساری تھیں، انہوں نے ختم کر دیا. وہ تو اللہ ترکیوں کا بھلا کرے کہ جب وہ مدینہ اور مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے ترکی واپس، جب ان کی خلافت ختم ہوئی تھی، اللہ ان کا بھلا کرے کہ وہ یوں ہی نہیں گئے بلکہ میرے آقا کے جتنے تبرکات تھے سب سمیٹ کر ترکی لے کر گئے. اور جس کی وجہ سے آج بھی توپ کاپی میوزیم میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات
بعینہ ویسی ہی موجود ہے. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے لے کر جسم مبارک سے لگا ہوا جبہ مبارک، حضور پاک کا عمامہ، حضور پاک کا عصا، حضور پاک کی کھٹوری، یہ ساری چیزیں 1400 سال سے جو آج تک صحابہ تابعین اولیاء نے جو سنبھالا تھا، یہ فخر اور اعزاز اللہ نے ترکیوں کو عطا فرمایا. ترکیوں کے پاس آج سب سے بڑی دولت ہے، میرے مصطفیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. جہاں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں ان کے ہاں آج حکومت تو نجدیوں کی ہے، انہوں نے کوئی چیز رکھی نہیں، بلکہ ان ظالموں کا حال تو یہ. چند سالوں پہلے ایک مفتی نے فتویٰ دیا تھا وہیں کے عرب کے، کہتا ہے اگر انتشار اور فتنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ گنبد خضرا کو اڑانے کا فتویٰ دیتا. گنبد بنانا جائز نہیں ان کے نزدیک، کہتا یہ سب ترکیوں کا بنائے ہوئی بدعت ہے، اگر فتنہ اور انتشار کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کو اڑا دیتا. ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہے. میرے عزیزو، گنبد کس لیے بنایا جاتا ہے؟ کبھی کبھار یہ بھی تو سوچو، کسی چیز کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے مسجد کے اوپر مینار بناتے. حرم کعبہ کے آس پاس جو مسجد حرم ہے، کیا حضور کے زمانے میں ایسی مسجد تھی؟ وہ مسجد نبوی ایسی تھی؟ اتنے بلند و بالا جو مینار بنائے گئے. کیوں مینار بنانے کا رواج پیدا ہوا؟ مینار بنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ایک ڈیزائن ہے، بلکہ صرف اور صرف یہ اونچے مینار عظمت بیان کرنے کے لیے، علو شان بیان کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. اسی طرح گنبد بھی ہمارے اور آپ کے لیے تھوڑی نا گنبد ہر گھر پہ بنایا جائے گا. گنبد وہی بنایا جاتا ہے جو عظمت والی ذات آرام کر رہی ہے، ان کی شان بتانے کے لیے. اور ان کو حضور پاک کی عظمت و شان سے کچھ لینا دینا نہیں. گنبد سے بھی نفرت، مینار سے بھی نفرت. بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ حضور سے جب عداوت ہو جائے تو وہ اسلام سے نکل چکا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاشقان رسول کی جماعت میں رکھے اور انہی کی اقتداء میں ہمیں موت عطا فرمائے. الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہوتا ہے کہ اللہ کریم کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہندوستان میں بھی رکھا تو بریلی والے عاشق اہل سنت، عاشق صادق کی اقتداء میں ہمیں رکھا ہے. جس امام نے ہمیں گھڑی گھڑی اگر کوئی چیز سکھایا ہے تو جس کو ہم آج کہتے ہیں جھوم کر کے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. یہی اعلیٰ حضرت کا ترہ امتیاز ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں صلاح. اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ جب پہاڑ اور پتھر نشانیاں ہیں تو میرے آقا کا ہر قدم بھی نشانی ہے، حضور کے ہر عضو، ہر بال مبارک نشانی. اور ایک جگہ وہاں پر ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ بھی قرآن میں پاک کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ. سارے حاجی طواف کریں گے خانہ کعبہ کا، 7 چکر ہونے کے بعد جو مقام ابراہیم ہے اس کے قریب 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. حج والے بھی عمرہ والے بھی طواف کے بعد 2 رکعت ضرور پڑھتے ہیں جا کر. اور یہ اللہ کا حکم ہے. مجھے بتاؤ کیوں؟ خانہ کعبہ کے پاس نہیں، مقام ابراہیم. اور مقام ابراہیم ہے کیا؟ جھانک کر کے دیکھو، اس کے اندر ایک پتھر ہے اور اس کے اوپر 2 پیروں کے نشان ہیں. وہ کس کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس پتھر کی تاریخ میں بتایا گیا کہ اس پر کھڑے ہو کر کے آپ نے خانہ کعبہ بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام. وہ پتھر ویسی ہی آج ہزاروں سال سے محفوظ ہے. کیا اتنی بات ہے؟ کیا اتنی بات کہ اس پر کھڑے ہو کر کے کعبہ بنایا تو وہ پتھر اتنا افضل کہ وہاں 2 رکعت پڑھنے کا حکم خود اللہ فرما رہا ہے. یہ ظالم ہمیں کہتے ہیں قبر پجوا، یہ قبروں کو پوجتے ہیں، شرک کرتے ہیں، نعوذ باللہ. میں ان سے پوچھتا ہوں مقام ابراہیم کے پاس ہے کیا وہاں پر جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ ہم تو قبروں کے سجدے کرنے کے قائل نہیں، ہرگز نہیں. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کسی بھی قبر کے پاس، اولیاء اکرام کی ہوں، انبیاء اکرام کی ہوں، قبر کو سجدہ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے، یہاں تک کہ خود رسول اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں. یہ ہماری شریعت ہے، ہم کھل کر کے بیان کرتے ہیں اس چیز کو. اگر کوئی جاہل جا کر کے کہیں کی سر ٹیک دیتا ہے تو ہم اس کو ذمہ داری نہیں کہتے. جہالت میں بہت سارے لوگ شراب پی رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں شراب جائز ہو گئی. ان کے عمل دلیل نہیں ہے.
اب میں آپ کو بتا رہا ہوں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ پتھر صرف اتنا ہی نہیں کہ اس پر کھڑے ہو کر کے کعبہ بنایا گیا، بلکہ اس پتھر کی ایک تاریخ اور بھی ہے، وہ یہ ہے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، وہ دعا بھی ہے قرآن میں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے ہمارے رب، یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ توجہ چاہتا ہوں، اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے دعا کیا، اے ہمارے رب، کعبہ جب مکمل ہو گیا تب انہوں نے دعا کی تھی، اے ہمارے رب ہماری اولاد میں سے ایک ایسا رسول پیدا فرما، ایک ایسا رسول پیدا فرما جو تیری آیتیں تلاوت کرتا ہو، لوگوں کو علم دیتا ہو، حکمت دیتا ہو اور ان کے دلوں کو پاک کرتا ہو، ایک رسول پیدا کر۔ اس کی دعا کون کیا؟ حضرت ابراہیم۔ ان کی دعا قبول ہوئی، 1000 سال 2000 سال 3000 سال کے بعد انہی کی اولاد میں مکہ مکرمہ میں محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے، اور یہی وہ رسول ہیں جن کو مانگا گیا تھا اس پتھر پر کھڑے ہو کر، یہی وہ رسول۔ مکہ کی پوری تاریخ میں کوئی رسول نہیں پیدا ہوئے سوائے میرے مصطفیٰ کے۔ شبہ ہونے کا چانس ہی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا سے جو نبی پیدا ہوئے وہ اور تھے جو مکہ میں پہلے پیدا ہوئے، نہیں، مکہ میں ایک ہی نبی پیدا ہوئے، وہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول اللہ نے خود فرما بھی دیا، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، اے لوگو تم مجھے دیکھ رہے ہو، ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا میں ہی ہوں، اور میں عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی وہ بشارت میں ہی ہوں، یہ حضور نے فرمایا۔ اب سنو، اب سنیے، حضور کو اس پتھر پر مانگا گیا تھا۔ مفسر شہیر حکیم الامت علامہ احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پتھر کی عظمت اس لیے ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے سید الانبیاء کو مانگا تھا، ہمارے رسول کو مانگا تھا، اس لیے وہ عظمت والا پتھر ہے۔ وہاں پر 2 رکعت پڑھو۔ میں نے اس وقت یہ سوچا حضور کو جہاں سے مانگا گیا وہ پتھر اتنی عظمت والا ہو گیا، جہاں خود بنفس نفیس جسم کے ساتھ میرے آقا جن جالیوں میں آرام کر رہے ہیں وہ جالیاں کتنی عظمت والی ہوں گی، وہ کتنی عظمت والی ہوں گی۔ اسی لیے فرمایا گیا حضور کا جسم اقدس جس قبر سے لگا ہوا ہے وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اللہ کریم ہمیں نشانیوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ میرے عزیزو گمراہی کی طرف دیکھ کر کے کبھی بھی ان کے دلائل کو دیکھ کر مائل مت ہو جانا۔ انٹرنیٹ کے دور میں ابھی شبہات اتنے ڈالے جاتے ہیں، اتنے اعتراضات، اتنے وسوسے ڈالے جاتے ہیں، یہ کہاں ہے قرآن میں، وہ کہاں ہے قرآن میں، یہ کہاں ہے حدیث میں، وہ کہاں ہے حدیث میں۔ عام سا بندہ بیچارہ سٹ پٹا جاتا ہے، سوچتا ہے ہاں ہو سکتا ہے ہمارے بڑوں نے، ہمارے مولویوں نے ہمیں غلط بتا رکھا ہو، اور یہ جو آج جھولا چھاپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے یہی سارا دین سکھا رہے ہیں، دین سب انہی کے پاس ہے۔ عام نوجوان ابھی کالج کے بچے گمراہ ہو جاتے ہیں، اکثر یہ سوچ حدیث کا ریفرنس دے دیا تو اس کا مطلب ہے سمجھتے من و انصار، بالکل پکی بات ہے، ریفرنس دے رہا ہے حدیث نمبر 2049۔ ابھی آپ ظاہر سی بات ہے میں بھی کچھ کہہ دوں آپ کے سامنے، آپ کو تو ماننا ہی ہے نا۔ ایسا میرے ساتھ ہوا، ایک صاحب آئے بہت بحث کرنے کے لیے، وہ القاب کے اوپر بحث کر رہے تھے۔ آپ تو غوث اعظم کہتے ہیں، اعلی حضرت کہتے ہیں، اعظم اللہ کا نام ہے، یہ اعظم صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، آپ غوث کو اعظم بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اعلی بھی بنا کر کے حضرت کو کہتے ہیں، اعلی بھی اللہ ہے۔ اب ان لوگوں کو کیا جواب دیا جائے؟ وہ صاحب بہت اپنی جماعت کے مشہور آدمی اور ہمارے سامنے بیٹھے، ہمارے کمرے میں آئے ہوئے تھے، میرے ڈیسک پر کتابیں بھی بہت ساری رکھی ہوئی تھی، کتابوں سے جواب تو نہیں دے چاہیے تھا انہیں۔ ہم نے کہا غوث اعظم پر آپ کو اعتراض ہے، لیکن جو پورے انڈیا کا پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو آپ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعظم۔ وہ پھٹیچر اعظم ہو سکتا ہے، ایک ولی اعظم نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہو۔ اور جو صوبے کا، جو ریاست کا، آپ کے اسٹیٹ کا
چیف منسٹر ہوتا ہے، اس کو اردو میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ. یہاں اعلیٰ ہو سکتا ہے، یہاں اعلیٰ ہو سکتا ہے، لیکن ایک عاشق رسول کو اعلیٰ حضرت کہا جائے درد ہوتا ہے. بہرحال یہ چھوڑے، میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، ہم نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو دلیل چاہیے، ریفرنس چاہیے. میرے پاس وہاں ڈیسک پر بہت موٹی کتاب رکھی تھی. میں کہا یہ بخاری شریف اٹھا کر کے میں اگر اس میں سے بتاؤں تو آپ مانیں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، بخاری شریف ہے تو مانیں گے ہم، آپ اس میں سے دکھائیں. ہم نے کہا یہی تو بیوقوفی ہے، وہ بہار شریعت تھی، وہ بخاری شریف نہیں تھی. تو آپ کا تو اتنا ہی معاملہ ہے، جو کہہ دے ریفرنس بتا دیا، اتنے 1000 نمبر، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. کراس ویریفیکیشن کرنے کے لیے بھی علم چاہیے. آپ خود بھی حدیث دانی رکھتے ہوں، علم رکھتے ہوں اصول حدیث کیا ہے. اسی لیے فرمایا گیا علماء کے ساتھ رہو، علماء اہل سنت کے ساتھ رہو، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی حق جماعت کے ساتھ تمہیں زندہ رکھے گا، اور حق جماعت کے ساتھ ہی اللہ تمہارا حشر بھی فرمائے گا. بس ایک ہی معیار لے کر کے چلو، ایک کسوٹی پرکھنے کے لیے ایک ہی، جس کا سینہ میرے مصطفیٰ کی محبت سے دھڑک رہا ہو اس کا لباس مت دیکھو، پھر اس کے پیچھے چل پڑو. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت یا محبت پر کمپرومائز کرتا ہے، یا دین اسلام کے معاملات پر سمجھوتے کرتا ہے، پھر چاہے اس کی پگڑی جتنی بڑی ہو، جبہ جتنا بڑا ہو، وہ تمہارا قائد نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کبھی بھی لے جا کر کے اسٹیج پر تمہیں بھیج سکتا ہے، کبھی بھی بھیج سکتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، پہچانو، اس کی اقتداء کرو جو میرے مصطفیٰ کی اقتداء میں ہے، جو صحابہ کی اقتداء میں. اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کے تمام آیات بینات اور ان کے مفاہیم اور تفاسیر کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے احکامات تھے آج کے اس بارے میں سورہ بقرہ کے، لیکن میں نے تفصیلاً آپ کے سامنے نہیں رکھا. دو ہی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھا: قبلہ کے بدلنے کے احکام، صفا مروہ کے نشانی ہونے کے احکام، اور پھر شہید کے متعلق معاملہ. یہ صرف 2 صفحے کی بات ہے، باقی ہم نے اور 30 صفحے پڑھے تقریباً. آج آپ نے 28 صفحوں کی تلاوت، جو حافظی قرآن ہوتے ہیں اس میں سے صرف 2 صفحوں کے چند آیتوں کی تفسیر ہم نے رکھی. باقی 26 صفحوں کو اگر بیان کیا جائے کئی راتیں ناکافی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ہمیں قرآن پاک کے سچے علم اور اس کے عشق کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد